الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الرعد قرآن کریم کی 13 نمبر سورت ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 96 ہے. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے زمانے میں نازل ہوئی. اس اعتبار سے یہ مکی سورت ہے. اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں اور اس سورت کا مضمون بھی مکی صورتوں کے مضمون کی طرح ہے. اللہ کی توحید کا بیان ہے، انبیاء کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے مسائل پر بحث کی گئی ہے. سورت کا نام رعد ہے. رعد اس کی سورت کی آیت نمبر 13 میں بجلی کی کڑک، جو آواز پیدا ہوتی ہے بجلی کی، آسمانی بجلی کی چمکنے کی وجہ سے، کڑکنے کی وجہ سے، عربی زبان میں اس کو رعد کہتے ہیں. تو سورت کی آیت نمبر 13 میں چونکہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام رعد رکھا گیا ہے. اس سورت کا آغاز بھی مکی صورتوں کی کئی صورتوں کی طرح حروف مقطعات الف لام میم را سے ہوا، جس کا معنی، مفہوم اور مراد اللہ جانتا ہے. اور یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کے ابتداء میں عام طور پر قرآن کریم کی حقانیت، اس کی صداقت اور قرآن کریم کے موجودہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. اور اسی صورت میں بھی اسی طرح ہے کہ الف لام میم را کے بعد فرمایا تلک آیات الکتاب، کہ یہ کتاب کی آیات کون سی ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، کہ ان آیات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ان آیات کو نہیں جانتی یا ان پر ایمان نہیں رکھتی. تو قرآن کریم کا معجزہ ہونا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. قرآن کریم کی حقانیت کو، اس کی صداقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے یہ چیلنج بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ نہ ہوتا اور یہ حضور کا اپنا بنایا ہوا کسی انسان کی کاوش یا کوشش ہوتی تو پھر تم بھی اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے کر آؤ. لیکن ظاہری سی بات ہے کہ دنیا اس چیلنج کو قبول کرنے سے آج تک عاجز ہے اور قیامت تک عاجز رہے گی. سورت کی دوسری آیت سے اللہ کی حمد شروع کر دی. اللہ کے مقام، اس کے مرتبے کو، اس کی وحدانیت کے دلائل شروع کر دیے. اللہ کون ہے؟ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے اور کھڑا کیا ہے بغیر ستون کے. پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا، سورج کو، چاند کو مسخر کیا، ہر چیز کو اپنے وقت مقرر پر چلایا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس ساری کائنات کے نظام کو بنایا. وہ کون اللہ ہے جو زمین کو آباد رکھتا ہے، جس نے زمین پر نہروں کے نظام کو چلایا، پھل پیدا کیے، ان میں جوڑے بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا جوڑا بنایا. اللہ تعالیٰ نے نہریں اور دریا اور سمندر کا نظام قائم کیا، غلہ قائم کیے، مختلف رنگوں کے، ذائقوں کے اور خوشبوؤں کے پھل اور سبزیاں پیدا کیں. اور پھر وہی اللہ ہے جو زندگی اور موت کا نظام چلاتا ہے. نفع اور نقصان اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد، اللہ کی طاقت، اس کی قدرت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد، اس کی وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد، دوسری چیز یہ ذکر کی کہ ایمان والوں کو یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کے بعد اس چیز پر بھی ایمان لائیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب لینا ہے. یہ جزا اور سزا کا دن ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ مرنے کے بعد قیامت ہے، زندہ ہونا ہے، جس کا مشرکین انکار کرتے تھے. مکہ کے مشرکوں کا مسئلہ یہ تھا،
وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا اقرار کرتے تھے، زمین و آسمان کا اللہ خالق ہے یہ بھی مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ کیسے ہوں گے، ہمیں مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی میں ہمارا وجود مل جائے گا اور ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، تو پھر جب ہمارا گوشت پوشت کا جسم اس کا وجود ہی مٹ جائے گا اور ہم خاک میں خاک ہو جائیں گے اور ہمارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، تو پھر اس پر ہمیں دوبارہ زندگی کیسے دی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس تعجب کو اور اس سوال کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی ڈالنا اور مردہ کو زندہ کرنا، یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس اللہ نے پہلی مرتبہ تمہیں زندہ بنایا اور تخلیق کیا، تمہارا کوئی ماڈل اور کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، وہ اللہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے وہ بڑی قیمتی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے ایک ظاہری نظام قائم کیا ہے کہ ہم اپنا تحفظ کرتے ہیں، اپنا دفاع کرتے ہیں۔ ایک اللہ نے غیبی نظام قائم کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے انسان کے ساتھ مقرر ہیں، اس کے ہر جوڑ پر ایک فرشتہ ہے، اس کے ہر عضو کے ساتھ فرشتہ مقرر ہے جو اللہ کے حکم سے انسان کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ چوتھی چیز اس صورت میں یہ ذکر کی گئی کہ جو ایک اصول کے طور پر ذکر کی گئی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات خود نہیں بدلتی۔ اگر ایک انسان گمراہی پر ہے اور وہ ہدایت پر آ جائے تو اللہ اس کو پکڑ کر گمراہی سے نکال کر ہدایت پر نہیں لاتا جب تک کہ وہ انسان یا وہ قوم خود اپنے آپ کو ہدایت پر چلانے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ اسی طرح اگر اس کا دوسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی اچھی حالت پر قائم ہے، اللہ خام خواہ اس کی اچھی حالت کو بدل کر اس کو بری حالت میں نہیں پہنچاتا جب تک کہ وہ خود اپنی بربادی یا اپنی تباہی کا کوئی سامان نہ کرے۔ تو فرمایا اللہ کا اصول یہ ہے کہ وہ طلب کو دیکھتا ہے، تڑپ کو دیکھتا ہے، تمہاری توجہ جس چیز کی طرف ہوگی اللہ تمہارے لیے وہ راستے کھول دے گا۔ اگر تم شر کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو گناہوں کے راستے تمہارے لیے کھلے پڑے ہوں گے، اگر تم خیر اور نیکی پر راستے پر چلنا چاہتے ہو اللہ تمہارے لیے ایسے اسباب اور وسائل پیدا کر دے گا کہ تم خیر کے راستے پر چلتے چلے جاؤ گے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو جو بنایا ہے تم اس پر غور کرو، اور غور کرتے ہوئے اس کی قدرت کے نمونوں پر غور کرو، ہر چیز اس کی نام لیوا، اس کی تسبیح کرتی، اس کا ذکر کرتی اور اس کی عبادت کرتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور سورۃ رعد کی آیت نمبر 13 میں اس رعد کا ذکر کر دیا کہ یہ آسمان پر کڑکتی ہوئی بجلی کہ جو تمہارے دلوں کو دہلا دیتی ہے اور اس کی آواز خوفناک حد تک تمہیں ڈرا دیتی ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح اور حمد ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذکر کیا جا رہا ہے، تسبیح کی جا رہی ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں مشغول ہے، تو اے انسانوں تم بھی اللہ کو یاد کرو اور اس کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اور پھر حکم دیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، کوئی زبردستی کرے یا خوشی سے کرے، عبادت تو اللہ ہی کی ہے، لہذا انسانوں کو اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، صبح ہو یا شام ہو ہر حال میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ پھر اس صورت کے دوسرے رکوع میں اور پھر تیسرے رکوع میں اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو نظام قائم کیے ہیں، ایک حق کا نظام ہے اور ایک باطل کا نظام ہے۔ باطل دیکھنے میں بڑا طاقتور ہوگا، بڑا پرکشش ہوگا، بڑے مادی وسائل ہوں گے، لیکن دیکھو جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے اور اس میں نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی قوت ہوتی ہے، نہ جان ہوتی ہے، اور وہ بظاہر دیکھنے میں بہت زیادہ نظر آتی ہے لیکن وہ بیٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حق کے مقابلے میں باطل کی حیثیت اللہ کے نزدیک جھاگ سے زیادہ نہیں ہے، اور جب بھی حق والے استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو باطل جھاگ کی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اہل تقوی کی صفات کو اس صورت میں بیان کیا گیا کہ تقوی والے لوگ، مومنین، حق والے لوگ، سچ والے لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند بھی کہا ہے، ان کی تعریف فرمائی ہے۔ ان کی 8 صفات ہیں۔
یعنی ان کے اندر 8 ایسی عادتیں ہیں، صفات ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، عہد شکنی نہیں کرتے۔ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑ کر رکھتے ہیں، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے۔ نمبر 3، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 4، حساب کتاب کا، قیامت کے دن جزا اور سزا کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے تکلیفوں، پریشانیوں اور مصائب پر صبر کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ یہ سورہ رعد میں مومنین کی، تقوی والوں کی 8 صفات ذکر کرتے ہوئے اگلے رکوع میں پھر بدبخت لوگوں کی اور اللہ کی رحمت سے محروم لوگوں کی 3 علامتیں ذکر کی گئیں، اور ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑ کر لوگوں کے حق کو مارتے ہیں اور قرابت داری کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ زمین میں فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ بتاتے ہوئے بات بتائی گئی کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو صفات پیدا کی ہیں اور جن سے منع کیا ہے، ان چیزوں کو قائم رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ دنیا میں تمام انسان اپنے دلوں کے اطمینان کے لیے اور اپنے دلوں کے سکون کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری بھاگ دوڑ فضول ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ان کو حاصل ہوگا تو وہ اللہ کے ذکر میں حاصل ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تمہارے لیے اطمینان اور سکون ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اور پھر اس صورت کو ختم کرتے ہوئے اس کے آخری رکوع میں یہ بات بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا ان جیسے دیگر انبیاء، سب اللہ کے بندے تھے، عام انسانوں کی طرح اپنی تخلیق اور پیدائش میں انسان تھے، ان کے بیوی تھے، بچے تھے، لیکن اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا، ان کو معجزات عطا فرمائے۔ تو یہ نبوت اور معجزات ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا کہ اپنی محنت یا اپنی کوشش یا اپنی جدوجہد سے وہ نبی بن گئے ہوں یا انہوں نے اپنے کمال سے معجزہ حاصل کر لیا ہو، نہیں، بلکہ نبوت اللہ کی عطا ہے، معجزہ اللہ کا فعل ہے۔ جو نبی کو نبوت عطا کر کے انبیاء کے ہاتھ پر اپنے دلائل کو ظاہر کرتا ہے، اس میں نبی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، وہ سارا کمال اللہ نے ان کو دیا، وہ معجزات اللہ نے ان کو دیے۔ جو لوگ نبیوں کی نبوت کا اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے کیونکہ یہ تو انسان ہے، وہ بھی غلط ہیں۔ اور جو لوگ نبیوں کی نبوت کا اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہی ہے، کھاتا پیتا بیوی بچوں والا، یہ کیسے نبی ہو گیا، تو وہ بھی اس انکار کر رہے ہیں۔ بلکہ اعتدال یہ ہے کہ تخلیق اور پیدائش کے اعتبار سے نبی کو اپنے جیسا عام انسان ماننا یہ بھی تقاضا ہے، اور اس کے ساتھ اس نبی کو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے من جانب اللہ ماننا کہ نبوت اللہ کی اس کو عطا ہے، معجزہ اللہ کی عطا ہے، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی سحر نہیں ہے، کوئی شعبدہ نہیں ہے، یہ بھی ماننا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے مقام کو ذکر کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خود گواہی دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے کہ اس نے اس نبی کو نبی بنا کر، نبوت سے سرفراز فرما کر یہ آیات اور قرآن اس پر نازل کیا، لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس کی اتباع کریں، اور جن کے اندر حسد، بغض یا تعصب نہیں ہوگا وہ اس نبی کا اتباع ہی کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے۔ اس پر سورت رات کو مکمل کر دیا۔ اگلی سورت ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم قرآن کریم کی 14 نمبر سورت ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے، اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ جب مکی صورت ہے تو اس کے اندر وہی تینوں مضمون جو سورۃ رعد میں ذکر ہوئے وہی مضمون اس صورت میں بھی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس صورت کو ابراہیم اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 35 سے 41 تک آیات میں ایک پورے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے ان کا قصہ نقل کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام ابراہیم ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات الف لام را سے ہوا، اور پھر انہی صورتوں کی طرح جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں اپنے قرآن کریم کے اعجاز کو اور اس کے معجزہ ہونے کو اور اس کی افضلیت کو بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک، یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے۔ یہاں قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد بتایا گیا ہے، ہم نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟
فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ انسانوں کو جو گمراہی کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ان تاریکیوں اور ظلمات اور گمراہی سے نکال کر اللہ ہدایت کی روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللہ اپنے راستے پر انسانوں کو چلا کر ان کو منور کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے قرآن نازل ہوا۔ اور پھر قرآن کو نازل کرنے والی جو ذات ہے اللہ کی، اس کا تعارف آگے کروا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل شروع کر دیے۔ اللہ وہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ تو پھر بھی اگر کافر اس کا انکار کرے تو وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو پھر ان کافروں کو ہلاکت اور بربادی پکڑنے والی ہے، ایک سخت عذاب ان کا منتظر ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر پسند کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے توحید کے دلائل بیان کرنے کے ساتھ جہنم کی وعید اور جنت کا وعدہ سنانے کے ساتھ پھر اس کی آیت میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان جیسے رسول سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ اللہ نے ہر قوم کی طرف اسی قوم کے ایک فرد کو نبی بنایا جو اس قوم اور قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا، انہی کی زبان بولتا تھا، انہی کا ہم زبان، ہم قوم اور ہم قبیلہ تھا، تاکہ لوگوں کو اعتراض کا موقع نہ ملے کہ نبی کی زبان کوئی اور ہو، قوم کی زبان کوئی اور ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ کی یہ عطا ہے۔ اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے تسلی دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے جو سلوک کیا، ان کا انکار کیا، ان کی مخالفت کی، ان سے دشمنی اور عداوت رکھی، یہی رویہ آپ کی قوم کا آپ کے ساتھ ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں، اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو بھی ان کے انجام تک پہنچایا، اگر آپ کی قوم بھی آپ کی قدر نہیں کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر جو گفتگو فرمائی تو اس گفتگو کو بھی ذکر کیا کہ بعض انبیاء ان کے جھٹلانے والوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی تو انکار کرنے والوں نے انبیاء کی دعوت کے جواب میں جو سوالات پیش کیے، جو شبہات پیش کیے، اس کا بھی قرآن کریم نے اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم انبیاء کے سامنے پیش کیے جانے والے مختلف شبہات کو ذکر کرتے ہوئے ایک بات یہ کہتا ہے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہمیں تو اس پر یقین ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس پر شک ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو انبیاء اس کا یہ جواب دیتے تھے کہ اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے پیغام کے بارے میں اور اس کی دعوت کے بارے میں شک کرتے ہو، حالانکہ وہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور زمین و آسمان کی ہر چیز بلکہ ہر ذرہ اس اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ اسی طرح مشرکین کافروں کا دوسرا اعتراض نبیوں پر یہ ہوتا تھا کہ نبی بشر یعنی انسان نہیں ہو سکتا، تو انبیاء نے ان کو جواب دیا کہ بے شک ہم بھی انسان ہی ہیں، تمہاری ہی طرح ہم عام انسان ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہم کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، لیکن رسول ہیں، پیغمبر ہیں، کیونکہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ پھر حکمت الہی کے تقاضوں کو ذکر کیا کہ کسی انسان کو نبی بنا کر بھیجنا یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ اگر کسی فرشتے کو یا کسی اور انسان کو نبی بنا کر بھیجتا تو تم نے تو ماننا ہی نہیں تھا، تم نے کہنا تھا کہ تم تو کوئی اور مخلوق ہو، ہم تمہاری اتباع کیوں کریں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے انسانوں ہی میں سے انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ تمہارے لیے عمل کرنا مشکل نہ ہو۔ پھر مشرکین کی طرف سے ایک بات یہ کہی جاتی تھی کہ ہم نبیوں کی بات اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ان نبیوں کی بات ہمارے باپ دادا کے طرز عمل کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کہتے تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تو کہتے جی ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، تم فلاں کام کیوں کرتے ہو، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ دعویٰ درست نہیں، یہ دلیل کوئی حجت نہیں، تمہارے باپ دادا گمراہی پر تھے، تم بھی گمراہی پر ہو، وہ غلط کرتے تھے، تم بھی غلط کرتے ہو، لہٰذا اللہ نے ان کے اس دلیل کی اور ان کے اس دعوے کی بھی تردید فرما دی۔ اسی طرح ایک شبہ ان مشرکین کا یا کافروں کا انبیاء علیہ السلام کا پر یہ تھا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو پھر ہمیں ہماری مرضی کا معجزہ دکھاؤ، ہم جو کہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اس کا یہ جواب دیا کہ کسی نبی کو معجزہ دکھانے کا خود اختیار حاصل نہیں،
کوئی نبی اپنی مرضی سے نہ معجزہ دکھا سکتا ہے، نہ پیش کر سکتا ہے، نہ ہی اس کے اختیار یا بس میں ہے، بلکہ معجزہ دکھانا تو اللہ کی قدرت اور اس کا حکم ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اس نبی کے ہاتھ پر اس کو ظاہر کر دیتا ہے، نبی کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ سورۃ طٰہٰ میں آگے 16ویں پارے میں آئے گا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ عصا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں اس کے ساتھ بکریوں کو ہانکتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ذرا اس عصا کو زمین پر پھینکو۔ تو حضرت موسیٰ کا عصا، جن کے بارے میں وہ خود جانتے تھے کہ لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے فائدے بتائے اور کچھ نہیں اس میں، لیکن جب انہوں نے عصا زمین پر پھینکا تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک دم ایک خوفناک اژدہا بن گیا اور حضرت موسیٰ خود اس کو دیکھ کر ڈر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو کافروں کے اس سوال کے جواب میں کہ معجزہ نبی کی مرضی سے نہیں آتا، نہ ہی نبی کا اپنا کوئی کمال ہوتا ہے، لہذا تمہارے پیشکشوں پر یا تمہارے مطالبات پر نبی معجزات نہیں دکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ دکھائے یا نہ دکھائے، تو لہذا یہ بات کر دی۔ اسی طرح اس صورت میں یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ دیکھو شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ اس کی اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو پھر اللہ کا عذاب تم پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ پھر اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا ذکر کر دیا، اور ان سب کا ذکر کر کے کیا فرمایا؟ ان کے نبی اپنی قوموں کو برے کاموں سے روکتے رہے اور اچھے کاموں کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن قوموں نے سب نے اپنے نبیوں کی ناقدری کی اور اکثر لوگ نافرمان بنے۔ تو نبیوں کے راستے میں رکاوٹیں، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس کام کو پوری تندہی سے اور پوری ہمت سے ادا کیا، اور آنے والے مصائب اور تکلیفوں پر یہ کہا کہ ہم تو توکل اللہ پر کرتے ہیں، بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں، ہم کسی سے کوئی مدد نہیں طلب کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رکوع نمبر 3 میں پھر کہ دیکھو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے منکر ہوئے اور اللہ کے نبیوں پر اعتراضات کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے رہے، ہم نے ان کو کیسا سخت عذاب دیا۔ پھر ان کے عذاب کے مناظر ذکر کیے گئے، ان پر آنے والی جو عذاب کی صورتیں تھیں اور آخرت میں جو ان کو عذاب دردناک ہونے والا ہے، انتہائی خوفناک عذاب کے مناظر ذکر کیے گئے۔ پھر ایمان والوں کا ذکر کر کے یہ بات فرمائی گئی کہ ایمان والے جو اللہ کے نبیوں کی دعوت کو قبول کر چکے، ان کے لیے تو نیک اعمال کے بدلوں میں اللہ کی رضا ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت میں داخل کر کے اپنی رضا کا اعلان کریں گے۔ اس صورت میں پھر ساتھ ہی یہ ذکر کیا گیا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اسلام اور ایک ہے کفر، دونوں چیزوں میں فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی الگ الگ مثال پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ ایمان والے ایک کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ جو ایمان کی علامت ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ہے مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ جس کی اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں زمین میں ہوں اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں۔ جیسے یہ مبارک درخت ہو اور وہ کلمہ طیبہ اس درخت کی طرح ہیں جو پورے زمین و آسمان کو گھیر لیتا ہے، اور دوسری طرف کلمۃ خبیثۃ، جو کلمات کفر ہیں، شیطانی چیزیں ہیں، ان کی مثال کشجرۃ خبیثۃ، ان کی مثال تو بدبخت درخت کی ہے۔ تو کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ یہ 2 کلمات ہیں۔ کلمہ طیبہ ایمان والوں کے دل کی اس ایمان کی کیفیت کا نام ہے، اور کلمہ خبیثہ کیا ہے کہ وہ بے ثمر ہے، بے ثمر درخت، کانٹوں والا، جھاڑیوں والا، کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی اس کو ہاتھ لگائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے اوپر سے گزرو تو پاؤں پہ کانٹے چبھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا ایمان والے جن کلمات کو یعنی اسلام اور ایمان کو اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے وہ مبارک درخت ہے، جیسے کسی درخت کا انسان پھل کھاتا ہے، اس میں ذائقہ بھی ہے، اس میں خوشبو بھی ہے، اس میں خوشنما رنگت بھی ہے، لیکن اگر کسی نے جھاڑیاں اور کانٹے دار زمین پر قدم رکھا وہاں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ تو ایمان والوں کے کلمات کی اور کافروں کے کلمات کی یہ مثال ہے۔ اور پھر رکوع نمبر 6 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کر دیا گیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے
हाजरा बीवी थीं और बेटे इस्माइल थे, उनको लेकर उस मकाम पर चले जाएं जिसको वादिन गैरि ज़ी ज़र कहते हैं, बेआबाद सरजमीन। तो हज़रत इब्राहीम शाम की सरजमीन से चले और मक्का पहुँचे और आकर उन्होंने यहाँ अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ा। और जब वो बच्चा जवान हुआ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पर अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह की तामीर की। खाना काबा की तामीर का वो तफसीली किस्सा सूरह बकरा में हम बयान कर चुके हैं। जब हज़रत इब्राहीम उस घर को तामीर कर चुके तो फिर अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह, मेरे इस घर को जिसको मैंने तामीर किया आपकी निस्बत से, और इस शहर को अमन का गहवारा बना दे, यहाँ रहने वालों को रिज़्क़ और अमन अता फरमा। अल्लाह ने इब्राहीम की दुआ को कबूल किया और उस शहर को अल्लाह ने बलद अमीन बना दिया। आज मक्का दुनिया का पुरअमन तरीन शहर है। दुनिया जहाँ से लोग वहाँ हज के लिए आते हैं और अल्लाह की नेमतों की इतनी फरमानी है कि दुनिया का हर फल और हर किस्म का गल्ला और हर नेमत वो मक्का मुकरमा में इब्राहीम की दुआओं की वजह से मिलती है। और फरमाया हज़रत इब्राहीम ने ये दुआ भी की थी कि ऐ अल्लाह, मेरी इबादत को कबूल फरमा, नमाज को कबूल फरमा और मेरी दुआओं को कबूल फरमा, मेरे वालिदैन और ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को जिक्र करके फिर इस सूरत के आखिरी रुकू में ये बात फरमाई गई कि अल्लाह ताला दुनिया में आमाल करने का हुक्म देता है, तुम्हें अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है इसकी कदर करो, इसके बाद तुमने मर जाना है और मरने के बाद क़यामत है, और जब क़यामत आएगी तो अल्लाह ताला तुम्हें क़यामत वाले दिन तुम्हारे आमाल की जवाबदही करेंगे। और फिर आखिर में क़यामत की मंजर कशी की गई। सूरह इब्राहीम के आखिरी रुकू की आयत क़यामत के मंजर को बयान करती हैं और क़यामत के दिन जो हालात व वाक़यात पेश आने वाले हैं उसको जिक्र किया गया है। बिलखुसूस वो लोग जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया, उसके नबियों का इनकार किया, मरने के बाद ज़िंदा होने का इनकार किया, कुरान का इनकार किया, दीन इस्लाम की तालीमात से मुँह फेरा, उनके साथ जो सलूक होने वाला है वो जिक्र किया गया। और फिर चूँकि इस सूरत का आगाज़ कुरान करीम की तालीमात से किया गया था, उसकी हक़ानियत और सदाकत पर बात करते हुए, तो इस सूरत का इख्तिताम भी इस बात पर किया गया, हादा बलागुल लिन्नास, कि ये कुरान जिसको हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, ए नबी, इस कुरान का मकसद लोगों को दावत और तबलीग देना है। इस कुरान की हिकमत लोगों के सामने बयान कीजिए। और फिर इसके मकसद नुज़ूल को जिक्र किया कि ये कुरान लोगों के लिए एक पैगाम है ताकि इन्हें डराया जाए, अल्लाह के अजाब से डराया जाए, ताकि वो जान लें कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, वलियज़्ज़क्कर उलुल अलबाब। और इस कुरान को नाजिल करने का मकसद ये है कि लोग इस कुरान से नसीहत हासिल करें। जिस बंदे को अल्लाह ने अकल दिया है, शऊर दी है, वो इस कुरान पर गौर करे। इस कुरान की एक एक आयत अल्लाह की तरफ बंदे को बुलाती है, एक एक आयत अल्लाह के नबी की तरफ इंसान को बुलाती है। और जो इंसान सिद्क़ के दिल से और पूरी तवज्जो और एहतमाम से कुरान पर गौर करता है, अल्लाह ताला उसको हिदायत से कभी महरूम नहीं रखते। यहाँ पर सूरह इब्राहीम का इख्तिताम हो गया। अगली सूरत सूरतुल हिज्र है। सूरतुल हिज्र कुरान करीम की 15 नंबर सूरत है। नुज़ूली एतबार से इसका नंबर 54 है। और सूरह हिज्र भी मक्की सूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सूरतें मक्का मुकरमा में नाजिल हुई उनमें से ये एक छोटी सी सूरत है। 99 आयात और 6 रुकू इस सूरत में हैं। और इस सूरत का मजमून भी वही है कि इसमें अल्लाह की तौहीद, अम्बिया की नबूवत और रिसालत और मरने के बाद ज़िंदा होना, क़यामत के हालात व वाक़यात को जिक्र किया गया है। सूरत का नाम हिज्र है। हिज्र एक वादी या एक बस्ती का नाम था। अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ आए थे उसको कौम समूद कहा जाता है। कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों में उसका जिक्र हुआ है। कौम समूद जिस बस्ती में आबाद थी उस वादी या बस्ती का नाम हिज्र था। तो इसकी आयत नंबर 80 से 84 तक में उस कौम का जिक्र किया गया है और हिज्र बस्ती का जिक्र आया है। इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम हिज्र रखा गया है। मदीना और शाम, मदीनातुल मुनव्वरा और मुल्क शाम के दरमियान एक मकाम था जहाँ पर ये बस्ती थी। तो वहाँ पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। आज भी वहाँ आसार कदीमा मौजूद हैं। उस कौम के आलीशान महल्लात की अलामात और उसके आसार मौजूद हैं कि कैसे वो लोग यहाँ आबाद थे। आज उनका नामो निशान भी नहीं है। इस सूरत का आगाज़ भी हरूफ मुक़त्तआत से हुआ। अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तआत चैलेंज हैं। इसके मफ़हूम, इसके मज़मून और इसके मज़मून पर गौर करो, तुम नहीं पहुँच सकते। ये अल्लाह का कलाम तुम्हें आजिज़ करता है। तिलका आयातुल किताबी
وقرآن مبین، اور یہ آیات اس کتاب کی ہیں جس کو قرآن مبین کہا گیا ہے۔ تو سورت کے آغاز ہی میں قرآن کی عظمت، اس کی حقانیت اور اس کی صداقت کو ذکر کرنے کے بعد پھر قیامت کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن کفار، آج دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، عذاب کا انکار کرنے والے، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے سامنے عذاب کو، دوزخ کو دیکھیں گے، اس کی ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے، تو پھر وہ آرزو کریں گے اے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم ایمان لے آتے۔ لیکن ظاہری سی بات ہے کہ ان کا وہ ایمان اور اسلام ان کو کسی کام نہیں آنے والا۔ اسی طرح پھر کفار کے ان حالات کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا میں وہ ایمان والوں سے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ استہزاء اور مذاق بھی کرتے تھے۔ وہ دیکھو مولوی جا رہے، وہ دیکھو مسلمان جا رہے، وہ دیکھو اللہ رسول کے ماننے والے جا رہے، اور دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ان دین اسلام، اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کو قیامت کے دن جو کچھ سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا، وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں گے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ کافر قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لیتا ہے۔ دوسری آسمانی کتابوں میں اور قرآن کریم میں یہی فرق ہے کہ دوسری آسمانی کتابوں کو بھی اللہ نے نازل کیا تھا، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود نہیں لی تھی، بلکہ دوسری قوموں کو کہا کہ تم اپنی کتاب کی حفاظت کرنا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے کوتاہی کی، آج وہ کتابیں بھی مٹ گئی ہیں۔ تورات، انجیل، زبور اللہ کی کتابیں تھیں۔ اسی طرح مختلف صحائف اللہ نے نازل کیے جن کے نام بھی لوگوں کو معلوم نہیں، ان کی زبانیں مٹ گئیں، ان کے احکام مٹ گئے، ان کی آیات مٹ گئیں، لوگوں نے ان میں تغیر و تبدیلی کر دی اور اپنی بنائی ہوئی گڑی ہوئی باتوں کو تورات یا انجیل کی طرف منسوخ کر دیا۔ آج آپ یہودیوں سے پوچھیں کیا یہ وہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے کی تھی؟ وہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ عیسائیوں سے پوچھیں کیا یہ وہی انجیل ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھی؟ وہ کبھی بھی اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی، اس کی ہر آیت، ہر رکوع، ہر لفظ، حتیٰ کہ ہر نقطہ اور زبر بھی محفوظ ہے، اور ایسے محفوظ ہے کہ قیامت تک اسی طرح رہے گا جیسے اللہ نے اس کو نازل کیا، جیسے اللہ نے اس کو تلاوت کیا، جیسے رسول اللہ کے قلب مبارک پر آیا، اور جیسے یہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب زبانی یاد نہیں کی جاتی جس طرح قرآن یاد کیا جاتا ہے، اور رمضان میں اس کا اصل منظر نظر آتا ہے کہ ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر مقام پر لوگ قرآن کو زبانی پڑھتے اور سنتے نظر آتے ہیں۔ 5 سال کا، 10 سال کا، 7 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ ملتا ہے، 70، 80 سال، 90 سال، 100 سال کا بوڑھا بھی قرآن کا حافظ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لوگوں کی زبان پر آسان کر دیا۔ دنیا کی ہر زبان میں، دنیا کے ہر خطے اور ہر علاقے اور ہر مقام میں لوگ قرآن کے حافظ ملیں گے۔ ہم پنجابی بولنے والے لوگ، ہم اردو بولنے والے لوگ، پاکستان میں پشتو، سندھی، بلوچی بولنے والے لوگ، لیکن ان کی مادری زبان کچھ اور ہے، قرآن کے حافظ۔ کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی فرانسیسی بولتا ہے، کوئی اور زبان دنیا میں بولتا ہے، لیکن وہ قرآن کا حافظ ملے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی قدرت، اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے قرآن نازل کیا، اس قرآن کی حقانیت اور اس کی صداقت پر غور کرو۔ اس کی ایک ایک آیت بول رہی ہے، اپنے رب کی عظمت کی گواہی دے رہی ہے۔ پھر آسمانوں میں، زمینوں میں، چاند اور ستاروں میں، پہاڑوں اور میدانوں میں، سمندروں میں، نہروں میں، درختوں میں، اور پرندوں اور جانوروں میں، اور اللہ کی ہر مخلوق میں اللہ کی قدرت تمہیں نظر آئے گی۔ اور فرمایا کہ ہم ہی تو ہیں جس نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس آسمان کو ستاروں سے سجا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں جس نے زمین کو پھیلایا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے اور پھر اس کو آباد کر دیا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ہوائیں چلائی ہیں، جس نے دریاؤں کا نظام قائم کیا ہے، آسمان سے بارش برسانے والا، تمہیں پانی کے خزانے دینے والا کون ہے؟ ظاہر ہے اللہ ہی ہے۔ پھر یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ انسان کی تخلیق پر غور کرو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت سے کیسے پیدا کیا۔ ایک بے جان چیز، ایک بے نام و نشان مخلوق، اللہ نے اس کو ایسا خوبصورت بنا کر دنیا میں پیش کر دیا۔ تو انسان کی پیدائش ایک پانی کے قطرے سے کی گئی ہے۔ اس پانی کے قطرے کو مجسم شکل دے کر ایک تخلیق
کر کے اللہ نے ایک وجود عطا کر کے اور اس کے اندر پھر حس پیدا کر کے انسان کو اپنی قدرت کا مظہر بنا دیا، اور پھر اس انسانوں میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم کا ذکر کر دیا کہ آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ کی پیدائش اللہ کی قدرت کا مظاہرہ تھا، کیونکہ ایک بے جان چیز سے یعنی مٹی سے آدم کو بنانا اور پانی کے قطرے سے پھر ان کی نسل کو چلانا اللہ کی قدرت ہے کہ ایک بے جان چیز سے ان کا پتلا بنایا، ان کا وجود بنایا، پھر وہ حرکت کرتا، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، سونگھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے اور کام کرتا ہے، سمجھتا ہے، سوچتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام کے تمام کائنات کے راز جو ہیں جو پوشیدہ ہیں، انسان اس کی جستجو میں اس کو کھوجتا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے فرمایا کہ یہ صرف آدم کا قصہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کی تخلیق ہے کہ آدم کے وجود سے اللہ نے اس انسانیت کو پیدا کیا اور انہی سے پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو آباد کیا۔ تو غور کرو، لیکن آدم علیہ السلام کے وجود کے ساتھ اور ان کی تخلیق کے ساتھ ان کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا تھا اس کا بھی بیان کر دیا، اور وہ مقام اور مرتبہ کیا تھا کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے آدم کو جو شرف اور عزت دی اس کا اظہار ایسے کیا کہ آپ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو پھر اس واقعہ کا ذکر کر دیا کہ فرشتے تو اللہ کے حکم پر سجدے میں پڑ گئے، لیکن الا ابلیس، وہ شیطان جس کا نام ابلیس تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے سجدہ کرنے کی جو وجہ بیان کی اس کے پیچھے تکبر اور حسد تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تکبر اور حسد کی وجہ سے اس کو اپنے بارگاہ سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ تو شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اس انسان کی وجہ سے مجھے ذلیل کیا گیا، لہٰذا میں اس کا دشمن بن کر اس کو راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دیتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ تو جو کرنا چاہے کر، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن میرے نیک بندوں پر، مجھ سے ڈرنے والوں پر اور میرے راستے پر چلنے والوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلنے والا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو لوگ میرے راستے پر چلیں گے میں تو ان کو جنت کی نعمتوں میں داخل کروں گا، اور ان کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن جو تیرے راستے پر چلیں گے، الا من اتبعک، جو تیری پیروی کریں گے، جو گمراہ ہوں گے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سارے انسانوں کو تیری پیروی کی وجہ سے جو تیرے نقش قدم پر چلیں گے تیرے ہی ساتھ دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ اور دوزخ کے بارے میں بتا دیا، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں، 7 درجے ہیں، اس کے عذاب کو اللہ نے تہ در تہ بنایا ہے، اور انسانوں سے اللہ دوزخ کو بھر دیں گے۔ تو دوزخ کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس سورہ ہجر کی بقیہ آیات میں، چھوٹی سی صورت ہے 1 ربع کی، اس میں کچھ انبیاء کا ذکر کیا، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ قرآن کریم کا یہ ایک انداز ہے کہ کبھی وہ نصیحت کرتا ہے، کبھی وہ خوشخبریاں دیتا ہے، کبھی وہ ڈراتا ہے، اور اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے پچھلی قوموں کے قصوں کو اور حالات کو ذکر کرتا ہے۔ تو فرمایا اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم تھے، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، تقریباً 120 سال عمر ہو گئی تھی، بوڑھی عورت کے ساتھ گھر میں بے اولاد بیٹھے تھے کہ 2 مہمان آئے۔ حضرت ابراہیم نے سمجھا انسان ہیں، لیکن وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا، اور ابراہیم اس پر تعجب کرنے لگے۔ تو انہوں نے کہا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، بے شک آپ بوڑھے ہیں، آپ کی عورت بانجھ ہو چکی ہے، اسباب دنیا کے کوئی موجود نہیں کہ آپ کی اولاد ہو، لیکن اللہ اپنی قدرت سے آپ کو اولاد دے گا۔ اور اللہ نے ابراہیم کو بڑھاپے میں اسماعیل جیسا بیٹا دیا اور اسحاق جیسا بیٹا دیا، ان کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اور پھر ساتھ ہی اس صورت کے 5ویں رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا، جو حضرت ابراہیم کے ہی رشتہ دار تھے، اور صدوم کی اردن شہر کے قریب ایک بستی میں اللہ کے نبی تھے۔ اور فرمایا کہ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ایک گندے گناہ میں مبتلا تھی، ان کو اس سے منع کیا گیا، وہ اس سے باز نہ آئے۔ تو وہی 2 فرشتے جو ابراہیم کو خوشخبری دے کر آئے، وہی 2 فرشتے اللہ کا عذاب لے کر اس قوم پر آئے۔ اور پھر وادی حجر، جس وادی میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، جس کو وادی حجر یا حجر کی بستی کہا جاتا ہے، اس کا بھی ذکر کر دیا، اور فرمایا کہ حجر کے رہنے والے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، جس طرح ابراہیم کی قوم نے ان کا انکار کیا، جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کا انکار کیا، اسی طرح حجر کی بستی والوں نے بھی اپنے نبی
حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا، حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ایک معجزہ دکھایا تھا، اور وہ ایسا معجزہ، ایسا عظیم الشان معجزہ تھا کہ ایک پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی برآمد ہوئی۔ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا جو جسامت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی تھی، اس نے آتے ساتھ ہی بچہ دے دیا، اور اس کے ساتھ اس کی دودھ بھی بہت زیادہ عام جانوروں سے زیادہ پیدا ہوتا تھا۔ لیکن وہ اللہ کی نشانی جس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، قوم کے بدبخت لوگوں نے نبی کی بھی ناقدری کی، اس کے معجزے کی بھی ناقدری کی، انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو اونٹنی کی ہلاکت پر اللہ کا عذاب ان کی طرف آیا، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہجر کی وادی میں رہنے والے لوگوں کو بے نام و نشان کر دیا۔ آج ان کی نسلیں موجود نہیں، ان کا نام رہ گیا ہے، اور وہ بھی عبرت کے طور پر رہ گیا ہے، لیکن کوئی قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر خیر نہیں کرتا۔ اور پھر اس صورت کا اختتام اس بات پر کر دیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے یہ حق ہے، سچ ہے، اور قیامت آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ایسی ذات ہے کہ خلاق بھی ہے اور علیم بھی ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور ہر چیز کا علم بھی اللہ کے پاس موجود ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے آغاز میں بھی یہ بتایا تھا، آپ کو ہم نے یہ قرآن دیا ہے، عظمت والی، عزت والی کتاب ہے، اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اس قرآن کی ہر صورت ہی عزت والی ہے، اس قرآن کی ہر آیت ہی معتبر اور مقدس اور مقام اور مرتبے والی ہے، لیکن خصوصیت سے سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں یہ بات بتائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا قرآن ہی اللہ کا ہے، عزت والا، عظمت والا ہے، لیکن خصوصیت سے اس قرآن کی 7 صورتیں، 7 آیات ایسی ہیں کہ جو بڑی کمال کی ہیں، اور وہ 7 آیات سورہ فاتحہ کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 7 آیات نازل فرمائیں۔ وہ 7 آیات جو سورہ فاتحہ میں ہیں ان کی بڑی عزت ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے، اور ان کے بڑے فضائل ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ میں تھوڑا اس کا ذکر کر چکے ہیں، تو فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہوں، یہ پورا کا پورا قرآن ہو، تو یہ قرآن، یہ سورہ فاتحہ اور باقی صورتیں، یہ اللہ کی نعمت جو آپ کو حاصل ہوئی ہے تو اس کی آپ قدر کریں۔ اور یہ فرما دیا جس کو قرآن کی نعمت مل جائے اس کو کسی اور سرمایہ اور مال کی ضرورت ہی نہیں۔ اس وجہ سے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں جس کو اللہ قرآن کی دولت سے مالا مال کر دے اس کو دنیا کی دولت سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اس کو ایسا خزانہ عطا کر دیا ہے جس کی کوئی قیمت اور قدر نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ قوم عاد کو، قوم سمود کو، حضرت ابراہیم و لوط کو اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس میں آپ کے لیے ایک تسلی کا سامان ہے کہ جن قوموں نے اپنے نبیوں کی ناقدری کی وہ قومیں کبھی فلاح نہیں پا سکی۔ یہ مکہ کے لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو اذیت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ آپ کو جو قرآن دیا گیا ہے لوگوں کو سناتے رہیں، پہنچاتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں، اور جو کچھ یہ مشرک آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ اللہ کے حکم پر بس عمل کرتے رہیں اور ان سے بے پرواہ ہو کر، بے فکر ہو کر زندگی گزاریں۔ آپ کے ساتھ استہزاء، مذاق، توہین کرنے والے لوگوں کے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ خود ان سے نبٹ لے گا، اللہ خود ان سے انتقام لے گا، اور اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بس آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ کہ آپ سجدہ کرنے والوں میں شمار ہوں، اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کریں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ جب تک آپ کو اس دنیا میں جانے کا وقت نہیں آ جاتا اللہ کے کاموں میں، عبادت میں، الہی مصروفیات میں لگے رہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی آخرت تو ہمیشہ آسانی والی، راحت والی ہے۔ جو آپ کے ساتھ ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، جو آپ کی ناقدری کرنے والے ہوں گے اللہ کا عذاب ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس مفہوم پر اس صورت کو جو سورہ حجر ہے مکمل کر دیا گیا۔ تو آج ہم نے الحمدللہ 3 صورتیں بیان کر دیں، سورہ رعد بیان کر دی، سورہ ابراہیم بیان کر دی، اور سورۃ حجر بیان کر دی۔ اگلی صورت سورۃ النحل ہے جو قرآن کریم کی 16 نمبر صورت ہے، انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔